اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میاں بیوی کے اندر جو پھوٹ ڈالے، آقا فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. میاں بیوی میں جو جدائی پیدا کرے، آقا فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں، وہ میرا محبوب امتی نہیں. حضور نے اس سے بیزاری کا اظہار فرمایا. اللہ نے جہاں داستان ایوب کو قرآن میں بیان کیا ہے، اس شریف مقدس اور عظیم صبر کرنے والی وفادار بیوی کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. آج تک کے قرآن میں بیوی رحمت کا ذکر موجود ہے. جب بھی کوئی بندہ ایسا جرم کرتا ہے جو جرم سماج اور معاشرے کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، اور اس جرم کے نقصانات سے قوم کو بہت بڑا گھاٹا اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو سماج کے لوگ مل جل کر کے کسی بھی انسان کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں اور اس کو اپنے سماج سے، اپنی برادری سے، اپنی جماعت سے باہر کر دیتے ہیں. اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی مقامات پر کچھ لوگوں کو اپنی جماعت سے باہر کیا، امت اور ملت سے نہیں. جو بھی انسان ہے وہ حضور علیہ السلام کی امت میں ہے، اور جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت میں ہے. لیکن فلیس منا یا فلیس منی جہاں کہا گیا ہے، اس کے متعلق حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشرفی نعیمی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ہے کہ وہ ہماری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ ہمارا پیارا امتی نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ ہمارا پیارا امتی نہیں ہے. یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہوں کہ ایسے شخص سے میں بیزار ہوں اور میں اس سے جو ہے وہ بیزاری کا اور برات کا اظہار کرتا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو سماج کے اندر کوئی ایسا جرم کیا جائے جس سے سماج والوں کو نفرت ہو جائے، سماج والے بیزار ہو جائیں اور ان کو بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہو، تو وہ اپنی جماعت سے باہر کر دیتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جرائم ایسے ہیں کہ ان جرم کے کرنے والوں کو اپنی سوسائٹی سے باہر فرمایا، اور فرمایا وہ میرا پسندیدہ امتی نہیں ہے، میں اس سے بیزار ہوں، یا میں نے اس کو اپنی جماعت سے باہر کر دیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یعنی وہ کلمہ تو پڑھ رہا ہے، وہ امت میں تو ہے، وہ ملت میں تو ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ جماعت ہے، جو حضور کی محبوب جماعت ہے، جس سے حضور علیہ السلام محبت فرماتے ہیں، جس سے حضور پیار فرماتے ہیں، اس جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آئیے اب ان احادیث کو سماعت کریں. اس سے پہلے لیکن یہ سوچیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو گنایا ہے. اگر آقا کریم کا پسندیدہ امتی بن کر رہنا ہے، اگر حضور کا محبوب امتی بن کر رہنا ہے، تو یاد رکھیں ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، ورنہ حضور سید کونین مالک دارین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سوسائٹی سے باہر کر دیا، اپنے محبوبوں کی فہرست سے باہر کر دیا. اللہ وہ دن کبھی کسی کو نہ دکھائے، اس لیے کہ جب اللہ رب العزت کسی پہ ناراض ہو تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. حضور کو خوش کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. مگر حضور اگر کسی سے ناراض ہو جائیں، حضور علیہ السلام اگر کسی سے بیزاری کا اظہار کر دیں، تو بتائیں اس کا انجام کیا ہوگا. میں کہتا ہوں اس دن تو ایک مسلمان کے لیے موت سے بدترین دن ہونا چاہیے، جس دن اس کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت اس سے ناراض ہو جائیں، حضور سید الکونین اس سے ناراض ہو جائیں. آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ، آقا ارشاد فرماتے ہیں من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے انکار کیا، یا جس نے میری سنت سے بیزاری کا اظہار کیا، یا جس نے میری سنت کو ترک کیا، آقا فرماتے وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضور فرمائیں جو میری سنت سے رغبت نہ کرے، یعنی جو میری سنت پر عمل نہ کرے، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. اللہ اکبر. آج سنتیں تو اپنی جگہ ہے، فرائض کا دامن بھی اپنے ہاتھوں سے چھوٹ چکا ہے. اللہ اکبر. یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں. ایک تو وہ جس کو سنت ہدا کہتے ہیں، اور وہ سنت موقدہ ہے. اگر انسان اس سنت پر عمل نہ کرے اور عمل کرنے کا اور اس کو ترک کرنے کا عادی ہو جائے، حضور علیہ السلام کی سنت موقدہ پر عمل نہ کرنے کا اور اس کو ترک کرنے کا وہ عادی ہو جائے، تو وہ گنہگار ہوتا ہے اور وہ فسق و فجور کے راستے پر چل پڑتا ہے.
اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ سنتیں جو سنت موقدہ تو نہیں ہے، جسے ہم غیر موقدہ کہتے ہیں، اس کو بھی ترک کرنا قصدن جان بوجھ کر یہ عشق اور محبت کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ جو محبت کی راہ ہے وہ بہت بلند راہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے تھے، اور آج ہم سنتوں سے کوسوں دور ہیں اور بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے کہ بیٹھ کر کے پانی پینا سنت ہے؟ آج لوگ اس سنت سے کوسوں دور ہو گئے۔ لوگ کھڑے کھڑے چائے بھی پیتے ہیں، کھڑے کھڑے پانی بھی پیتے ہیں، کھڑے کھڑے کھانا بھی کھاتے ہیں۔ یہ آج کل کا ماحول ہو رہا ہے۔ اور اب تو جو بڑے شہر ہیں ہندوستان کے، ان میں دوسری مغربی دنیا کی طرح شادیاں ہوتی ہے تو لوگ چلتے پھرتے کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ نوست ابھی ہمارے شہر میں نہیں آئی، اللہ کرے یہ نوست ہمارے شہر میں نہ آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو لباس ہے اس لباس سے ہم کوسوں دور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے جسے مسواک کہتے ہیں، دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے میں کبھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا، ہمیشہ فائدہ ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ، بلکہ فقیر کے اندازے کے مطابق 70% لوگ یا اس سے زیادہ، اگر آپ کے منہ کے قریب آ کر کے گفتگو کریں تو آپ سوچتے ہیں کہ جلدی سے یہ منہ دور کر لے تو اچھا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ منہ سے بدبو آتی ہے۔ عام طور پر بدبو آنے کی کئی وجہ ہے۔ ایک تو یہ کہ بھوک لگی ہوتی ہے تو منہ سے بدبو آتی ہے، ایک تو وجہ یہ ہے کہ انسان کے دانت صاف نہیں ہوتے تو منہ سے بدبو آتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر بندہ مسواک کو لازم پکڑے اور مسواک ہر نماز سے، ہر وضو سے پہلے مسواک سنت موقدہ ہے، اور حضور علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کی جاتی، مگر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کو لازم کر دیتا، لیکن حضور علیہ السلام نے ہر نماز سے پہلے مسواک کو لازم نہیں کیا بلکہ ہر وضو سے پہلے مسواک کرنا حضور کی سنت موقدہ ہو گئی۔ اگر انسان دن میں 3 مرتبہ بھی وضو کرے اور اس سے پہلے مسواک کا استعمال کرے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ جو منہ میں بدبو والا معاملہ ہے یہ منہ کے بدبو کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ آج میں اس عنوان پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام کی سنتوں کو ترک کر کے لوگ کتنے نقصان میں پڑے ہیں۔ آج کئی محفلوں کے اندر، کئی میٹنگ اور پنچایتوں کے اندر یہ بات آئی کہ طلاق تک کی نوبت آ گئی۔ کیوں؟ یا تو بیوی کے منہ میں بدبو آ رہی ہے یا تو شوہر کے منہ میں بدبو آ رہی ہے، اور ان بدبو کی وجہ سے کبھی کبھی طلاق تک نوبت بڑی پہنچی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام کی وہ سنت مبارکہ جس کو لوگوں نے معاذ اللہ چھوٹا سمجھ کر کے چھوڑ دیا ہے، اگر اس سنت پر عمل کرتے تو گھروں کے اندر تباہی نہ مچتی، دوستیاں نہ ٹوٹتی، میاں بیوی کے تعلقات نہ ٹوٹتے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سنت کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سب سے پہلا دنیاوی فائدہ تو آپ نے سن لیا کہ منہ ہمیشہ صاف رہتا ہے، منہ سے بدبو نہیں آتی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سر کا درد جس کو ہمیشہ ہوتا ہے وہ سر کے درد کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کے جسم میں سینے پر جو کف جمتا ہے وہ مسواک کی برکت سے دور ہو جاتا ہے۔ مسواک کی برکت سے انسان کی نظر تیز ہوتی ہے۔ مسواک کی برکت سے، خدا کی قسم اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسواک کرنے کا عادی ہوگا جب اس کو موت آئے گی تو وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے ایمان پر جائے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے! مسواک کرنے کا عادی دنیا سے کلمہ پڑھتے پڑھتے جائے گا۔ حیرت ہے، ہماری جیب میں ہم کنگھی رکھنے کے عادی تو ہیں مگر ہماری جیب میں ہم مسواک رکھنے کے عادی نہیں ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے رغبت نہ کی، اس سے محبت نہ کی، اس پہ عمل نہ کیا، آقا فرماتے ہیں وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے۔ حضور اس کو اپنی سوسائٹی سے باہر نکال دیں، اپنے محبوب امتیوں کی فہرست سے اس کو خارج کیا جا رہا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک دعوت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ میں شریک ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے دعوت میں شرکت کی۔ جب ہم دعوت میں پہنچے تو وہاں پہ گوشت اور کدو، جس کو ہم لوکی کہتے ہیں، اور بھی کیا کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں اس کو لوکی کے علاوہ دودیا بھی کہتے ہیں اس کو، دودیا، لوکی، کدو، یہ تینوں ایک ہی نام ہے، یعنی کہ 3 نام ہیں ایک ہی سبزی کے۔ یہ کدو شریف
اور جس کو لوکی اور امدودیہ بھی کہتے ہیں. تو پکانے والے نے حضور علیہ السلام کو دعوت کی اور گوشت اور لوکی شریف پکائی. جب کھانا سامنے آیا کٹورے میں رکھ کر حضور نے کھانا نکالا تو حضور علیہ السلام پھر اس کے اندر جو ہے وہ لوکی ٹٹولنے لگے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال کر حضور اس کو نوش فرمانے لگے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس دن کے بعد سے تمام کھانوں میں سب سے زیادہ اگر مجھے محبت پیدا ہوگی تو پھر کدو شریف سے پیدا ہوگی. ایک وقت ایسا آیا کہ ایک دسترخوان پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کہا کہ مجھے تو لوکی پسند نہیں ہے. حالانکہ لوکی کھانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت موقعہ ہے, تاکیدی سنت بھی نہیں ہے, لیکن بس محبوب نے پسند کر لیا. محبوب جس چیز کو پسند کر لے پھر اس کو غلام پسند نہ کرے, یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ کو جن کو پتا تھا کہ محبوب کو یہ سبزی بہت پسند تھی وہ بھی اس کو پسند کرتے تھے. اور ایک دن دسترخوان پہ کسی نے کہا معاذ اللہ کہ مجھے تو لوکی پسند نہیں ہے. فاروق اعظم نے تلوار نکالی اور فرمایا بدبخت میں تجھے قتل کر دوں گا. اس نے کہا کیوں؟ فرمایا اس چیز کا تو نے انکار کیا جو چیز میرے محبوب کو پسند ہے. بتاؤ اگر کوئی سبزی ایک آقا نے پسند کر لی اس کو کوئی ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھے تو فاروق اعظم تلوار نکالتے ہیں اس کے لیے. حضور علیہ السلام نے تو داڑھی کو لازم قرار دیا ہے. لوگ داڑیاں گٹروں میں مڈا کر کے پھینک رہے ہیں. بتاؤ وہ حضور کے محبوب اور مقبول امتی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں فلیس منی, وہ میری سوسائٹی کا ممبر ہی نہیں ہے, وہ میرا محبوب امتی نہیں ہے جس نے میری سنت سے انحراف کیا. صحابہ کرام کو سنتوں سے کتنی محبت تھی اور صحابہ تو صحابہ, ہمارے اکابرین نے سنتوں سے کتنی محبت کی. ایک مرتبہ حضور حافظ ملت شاہ عبدالعزیز اشرفی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر میں, سیدھے پیر میں زخم ہو گیا. زخم ہوا تو اس زخم پر مرہم یا کوئی پٹی لگانے کے لیے کوئی حکیم یا طبیب آیا اور آپ نے دونوں پیروں میں موزہ پہن رکھا تھا. حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس نے کہا کہ حضرت موزہ نکالیں تاکہ میں آپ کے زخم پہ پٹی باندھ دوں. آپ نے الٹے پیر کا موزہ نکالا تو اس نے کہا حضرت زخم تو آپ کے سیدھے پیر میں ہے اور آپ الٹے پیر کا موزہ نکالیں. فرمایا مجھے معلوم ہے کہ میرے سیدھے پیر میں جو ہے وہ زخم ہے, لیکن الٹے پیر کا موزہ اس لیے نکال رہا ہوں کہ جب بھی موزہ نکالنا چاہیے سنت یہ ہے کہ پہلے الٹے پیر کا نکالنا چاہیے اس کے بعد سیدھے پیر کا نکالنا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی سنت پر عمل کیا. اور حضور حافظ ملت کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ اخیر عمر تک بغیر چشمے کے کتابیں پڑھتے اور پڑھاتے رہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ اس کا راز کیا ہے؟ حضور حافظ ملت فرماتے حضور کی سنت پر عمل کی برکت ہے کہ آقا کریم کی سنت ہے حضور سونے سے پہلے وضو کرتے تھے اور آنکھوں کے اندر سرما ڈال کر کے سوتے تھے, سرما لگا کر کے سوتے تھے. میں نے حضور کی سنت پر سختی کے ساتھ عمل کیا. میں اس بڑھاپے میں بھی ابھی تک مجھے میری نظر میں جو ہے کمی واقع نہیں ہوئی اور میں ابھی بھی بغیر چشمے کی کتاب پڑھ لیتا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضور کی سنت پر عمل کرو گے دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. تو پہلا وہ کم نصیب ہے جس کو حضور علیہ السلام نے اپنی سوسائٹی سے باہر کیا ہے, جس کو جو حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل نہ کرے. اس لیے جتنی سنتیں یاد ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. بہت ساری حضور علیہ السلام کی سنتیں ہیں, میں صرف اشارہ دوں گا اور اگلے عنوان کی طرف بڑھوں گا. جب بھی جوتا پہنے تو جوتا پہننے سے پہلے اپنے جوتوں کو جھاڑ لیا کریں, جھٹک لیا کریں. اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر اگر کوئی نقصان دہ چیز موجود ہے, کھڑا موجود ہے, کچرا موجود ہے یا کوئی بچھو وغیرہ موجود ہے, کوئی جانور موجود ہے تو وہ نکل جائے گا. دیکھو حضور کے کیسے کریم آقا ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان چیزوں کو سنت بنا دیا جس پہ عمل کرنے سے آپ اور ہم نقصان سے بچ سکتے ہیں. تو جوتا پہننے سے پہلے اس کو جھٹک لینا چاہیے. جوتا اور چپل پہلے سیدھے پیر میں پہننا چاہیے, اس کے بعد الٹے پیر میں. اتارتے وقت پہلے الٹے پیر سے نکالیں پھر سیدھے پیر سے. اب یہاں پر ایک تکلیف جو ہے وہ لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں تکلف کا, کہ جب وہ مسجد سے نکلتے ہیں تو توجہ نہیں کرتے. ان کے لیے دو سنتیں ہوتی ہے. مسجد کے گیٹ پہ وہ چپل رکھتے ہیں, الٹا پیر وہ باہر نکالتے ہیں, سنت پہ عمل کیا, لیکن الٹا پیر نکالا تو پھر وہ الٹے ہی پیر میں پہلے چپل ڈال لیتے ہیں اور پھر بعد میں سیدھا نکال کے ایک سنت پہ عمل کیا, ایک سنت کو ترک کر دیا. لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد کے باہر دروازے پر چپل رکھتے ہیں تو الٹا پیر نکال کے چپل یا جوتے کے اندر نہ ڈالیں بلکہ اس کے اوپر رکھ دیں اور پھر پہلے سیدھے پیر میں جوتے اور چپل میں چاہے وہ پیر ڈالیں سیدھے پیر کو اور پھر بعد میں الٹے پیر کو ڈالیں. بظاہر آپ کو چھوٹا عمل سمجھ لیں, ممکن ہے جس شخص سے آپ نے بہت سارے واقعات اور احادیث 20 سال سے سنے ہیں, آج میں سنتوں پر بات کر رہا ہوں تو بہت ممکن ہے آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی یہ جوتے اور چپل پہننے کی سنت اور مسواک کرنے کی سنت یہ بتا رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہ معمولی چیز نہیں ہے, اس محبوب مصطفیٰ کریم کا طریقہ بتا رہا ہوں جس رسول نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. میرے آقا فرماتے ہیں جب میری سنت کو مٹایا جا رہا ہو, ختم کیا جا رہا ہو, اس وقت جو میری ایک سنت پر عمل کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے.
100 شہیدوں کا ثواب ملے گا ان کو جو میرے آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے. حضور کی سنتوں پر عمل کرو. طریقہ یہ ہے, جوتا پہننے کا طریقہ بتایا, اس کے بعد موزہ پہنو تو بیٹھ کر کے پہنو, پانی پیو تو بیٹھ کر کے پیو. اسی طریقے سے جو ہے امامہ باندھو, 2 رکعت پڑھو گے تو 70 رکعت کا ثواب ملے گا. حضور کی سنتوں میں ایک سنت یہ بھی ہے, کھانا کھانے سے پہلے نمک چکھ لیا کرو, کھانا کھانے کے بعد نمک چکھا کرو. اس طریقے سے کبھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے نمکین سے شروع کیا کرو اور اس کا اختتام بھی نمکین پہ کیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ 70 بیماریوں سے محفوظ رکھے گا. پھر فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لیا کرو. کھانا کھانے سے پہلے پانی پیو گے تو اللہ رب العزت بہت ساری بیماریوں سے تمہیں محفوظ رکھے گا. اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, سونے سے پہلے وضو کر لیا کرو, اس کے بعد چاروں قل پڑھ لیا کرو, آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, اور اس کے بعد جو ہے اپنے بستر کو جھاڑ لیا کرو اور دائیں کروٹ لیٹ کر کے سویا کرو. اس سے کیا ہوگا, جو دائیں کروٹ لیٹ کر کے سوئے گا اللہ رب العزت اسے ہارٹ اٹیک کے مرض سے, یعنی جو دل کا دورہ پڑتا ہے اس مرض سے اللہ اس کو محفوظ رکھے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اور جو بندہ سنت کے مطابق سوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سکون کی نیند عطا فرمائے گا. اور جو شخص جو سونے سے پہلے چاروں قل اور آیت الکرسی پڑھ لے, اللہ رب العزت اس کو سحر جادو سے محفوظ رکھے گا. اور پھر اس کی برکتیں کیا ہے, رات بھر فرشتے کو اس کی حفاظت کے لیے اللہ مقرر کر دے گا. فرشتے اس پر پہرا دیں گے کیونکہ وہ بندہ آیت الکرسی پڑھ کر کے سو رہا ہے. اگر اسی رات اس کو موت آ گئی تو اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا. آیت الکرسی کی برکت یہ, حضور کی سنت کی برکت یہ. تو بہرحال بہت سی سنتیں ہمارے مبلغین سنتیں سکھاتے رہتے ہیں. مرکز پہ آئیے, وہ بہت ساری سنتیں آپ کو سکھائیں گے. آئیے دوسری چیز, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میاں بیوی کے اندر جو پھوٹ ڈالے, آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے. میاں بیوی میں جو جدائی پیدا کرے, آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں, وہ میرا محبوب امتی نہیں. حضور اس نے بیزاری کا اظہار فرمایا. اب اس کے بارے میں کئی تشریحات موجود ہے کہ میاں بیوی میں پھوٹ ڈالنے کا مطلب کیا. مطلب یہ ہے کہ شوہر کے پاس پہنچے تو بیوی کی برائی شروع کر دی تاکہ اس میں برائی پیدا ہو جائے, اور بیوی کے پاس پہنچے تو اس کے شوہر کی برائی شروع کر دی تاکہ دونوں کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے. آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو میاں بیوی کے اندر جدائی پیدا کرے, فرماتے ہم میں سے نہیں ہے. اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جب کسی عورت کے پاس بیٹھتے تو اس کے شوہر کے خلاف اس کے کان بھرتے ہیں, اور جب شوہر کے پاس بیٹھتے تو بیوی کے خلاف کان بھرتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں, اس سے ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنا چاہیے, ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے جو لوگ شادی شدہ عورتوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں, اور ناجائز تعلقات قائم کر کے وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ جس عورت کی شادی ہو گئی ہے اس کی شادی ختم ہو جائے اور پھر میرے ساتھ اس کی شادی ہو جائے. اس طرح کے بھی ناانجار اور بدبخت لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ جو ناجائز تعلقات قائم کر کے عورتوں کو ورگلاتے ہیں, بہلاتے ہیں, پھسلاتے ہیں, ان کے معاملے ختم کرتے ہیں. یاد رکھے, تم کسی کا گھر اجاڑو گے, اللہ کبھی تمہارے گھر کو آباد نہیں رہنے دے گا. اور یاد رکھنا, میرے آقا فرماتے کما تدین تدان, تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, بہت سارے من چلے لڑکے نوجوان ہیں, معاذ اللہ ان کے متعلق سنا گیا ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں, خود تو کنوارے ہیں اور اس کے بعد 2-2 3-3 بچوں کی ماؤں سے وہ افیئر اور ناجائز تعلقات قائم کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد اس عورت کو ورگلاتے ہیں, تو کسی بھی طرح سے ناٹک کر طلاق لے لے اور اس کے بعد میرے ساتھ نکاح کر لے. اچھی طرح یاد رکھنا, کسی کے نشے من کو آگ لگا کر کبھی تمہارا نشے من محفوظ نہیں رہ سکتا, کسی کا گھر اجاڑ کر کبھی تمہارا گھر آباد نہیں رہ سکتا. میں نے اس چھوٹی سی عمر میں ان لوگوں کو دیکھا ہے جو لوگوں کا گھر اجاڑ کر خود کا گھر بساتے ہیں. انہوں نے کبھی چین کی سانس نہ لی, انہوں نے کبھی سکون کی سانس نہ لی, انہوں نے کبھی اطمینان کی سانس نہ لی. ایک کتاب ہے, اس کتاب کے اندر ایک واقعہ درج ہے, اس کو میں آپ کے سامنے عرض کروں عبرت کے طور پر. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت بڑے محدث ہیں, انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے. واقعہ یہ ہے, ایک لکڑہارا تھا, اس لکڑہارے کی بڑی خوبصورت بیوی تھی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غریبوں کو بھی قسمت سے خوبصورت بیوی مل جاتی ہے, اللہ کا انعام ہے, اللہ کی عطا ہے, اللہ جس کو جو چاہے عطا کر دے. حضور کی خیرات, جس کو جو چاہے مل جائے. خوبصورت بیوی مل گئی, لیکن یاد رکھیں خوبصورت بیوی ملنے پر حضور نے جنت کی بشارت نہیں دی ہے. آقا فرماتے ہیں جس کو نیک اور دیندار بیوی ملے اس کو دنیا میں جنت عطا کر دی گئی. خوبصورت بیوی سے زیادہ دیندار بیوی کا ملنا بہت بڑی چیز ہے. دنیا میں جنت اگر کسی کے پاس ہے, سمجھ لو جس کے پاس نیک بیوی موجود ہے اس کے پاس دنیا میں جنت ہے. نیک بیوی کا مطلب کیا, یہ نہیں کہ وہ 16 سیدوں کے روزے بھی رکھے, پیر جمعرات کو روزے بھی رکھے, پنسورہ بھی پڑھے اور پھر کہے کہ ذرا جمعہ کے دن پچھے میں بھی لے کر چلنا. ایسا نہیں. میں تو کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ خواتین جو ہے ان کے متعلق انہوں نے مجھے بتایا, جن کو لوگوں کو میں دیکھتا ہوں انہوں نے مجھے بتایا کہ عورتیں جب سیریل دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ سید صاحب کی تقریر میں سنا درود شریف پڑھنا چاہیے, اور درود شریف پڑھتے ہوئے سیریل بھی چل رہا ہے. یہ ایسا کون سا تقوی ہے؟ اس تقوی کے متعلق ہمارے بزرگوں نے فرمایا یہ تقوی نہیں ہے, اس تقوی کو لقوہ ہے.
تقوی اس کو نہیں کہتے کہ معاذ اللہ با مسلمہ اللہ اللہ با برحمن رام رام، اس کا نام تقوی نہیں ہے. تقوی یہ ہے دل سے. یہ کیا ہے، تسبیح بھی چل رہی ہے، ادھر سیریل بھی چل رہا ہے، ایسا اسلام یہ بات نہیں کرتا. اگر درود شریف پڑھ رہے ہو تو پھر تصویروں پر نظر نہیں ہونا چاہیے. درود شریف پڑھ رہے ہو تو پھر زنا کے مناظر پر نظر نہیں ہونا چاہیے. درود شریف پڑھ رہے ہو تو پھر تصور گنبد خضرا کا ہونا چاہیے، سنہری جالیوں کو ہونا چاہیے، اس کی برکتیں آپ کو ملے گی. یہ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ معاذ اللہ اگر کوئی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے زنا کے مناظر دیکھ رہا ہے تو یہ ایک اعتبار سے بے ادبی اللہ کے ذکر کی، اللہ کے ذکر کی توہین ہے. یہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، طبیعت کی راہ مت چلو، رستے مت نکالو، شریعت کی راہ چلو. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک لکڑہارے کو بہت خوبصورت بیوی ملی. وہ تھی تو خوبصورت مگر وہ نیک نہیں تھی. نیک بیوی بڑی عظیم چیز. یہاں پہ مجھے نیک بیوی کے متعلق بات آئی. نیک بیوی کا مطلب یہ ہے وہ شوہر کو تنگ نہ کرے. عورتیں بھی سن رہی ہوگی، خواتین بھی یہاں موجود ہے، دور دور سے آئی ہوگی. نیک بیوی کا مطلب یہ ہے وہ اپنے شوہر کو تنگ نہ کرے، یعنی کہ اس ضرورت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہ ڈالے. آج کل عورتوں کے مطالبات بہت زیادہ ہیں نا. کسی بہت بڑے ابھی قریب کے مفکر نے کہا کہ کل کی عورتیں کہتی تھی ذرا بچوں کے لیے کھانا لے کر کے آنا آتے آتے. آج کی عورتیں کہتی تھی گھر میں کہتی ہے کھانا ہو یا نہ ہو میری میک اپ کا سامان ضروری ہے، اس لیے کہ اگر میں گھر سے باہر نکلوں گی اور میک اپ کے بغیر نکلوں گی تو لوگ کیا کہیں گے. میں کہتا ہوں کہ میک اپ کیا چیز ہے. آج کل تو اچھا یہ بات بھی کہوں تو انصاف نہیں ہوگا کہ آج کل عورتیں میک اپ کرتی ہے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ مرد بھی میک اپ کرتے ہیں. لوگ جو ہے وہ پروگرامات میں آنے سے پہلے میک اپ کرتے ہیں. اور کیوں بھئی؟ آپ اچھے نظر آئیں. نادان مومن کے لیے وضو سے بڑھ کر میک اپ کیا ہے. حضور فرماتے ہیں جو وضو کرتے ہیں ان کے چہرے دنیا میں بھی چمکتے ہیں اور آخرت میں بھی چمکتے ہیں. اور چہروں کی یہ سفید چمڑیوں کی اسلام میں اہمیت نہیں ہے، روشن اور منور دلوں کی اہمیت ہے. اور یاد رکھنا جن کے دل چمکتے ہیں ان کے چہروں سے اللہ رب العزت لوگوں کے دل میں خود بخود محبت پیدا کر دیتے. کیوں؟ حضرت بلال کا چہرہ خوبصورت نہ تھا؟ رنگ کے اعتبار سے تو لوگ کہتے ہیں کالا تھا، لیکن میرا ایمان کہتا ہے، ایمان کی نظر سے دیکھتا ہوں تو وہ اتنے خوبصورت تھے کہ بلال کا دل دیکھ کر چاند شرماتا تھا. دل چمکتے ہیں تو چہرے خود بخود محبوب ہو جاتے ہیں. اور جن سے خدا محبت کرتا ہو ان چہروں کو دیکھ کر خدا یاد آتا. ہم نے ایسے بزرگوں کی بھی زیارتیں کی ہے جن کے چہرے بہت سفید نہ تھے لیکن چہرہ دیکھ کر لگتا تھا کہ کسی اللہ والے کے سامنے بیٹھے ہوئے. ایسا بھی تو لوگوں نے آج کل سفید چمڑی کو سب کچھ سمجھ لیا. اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، خیر عطا فرمائے، پہچان دے. اللہ تعالیٰ سونے کی پہچان دے، سونے اور پیتل میں لوگ فرق کر سکیں. اللہ لوگوں کو پہچان عطا کرے کہ لوگ جوہر میں، ہیرے میں اور عام پتھروں میں فرق کر سکیں. لیکن یاد رکھیں یہ پہچان بہت آسان نہیں ہے. جوہر کی گت جوہری جانے جو کوئی جوہری ہوگے. جو جوہری ہوتا ہے نا وہ جانتا ہے کہ جوہر کیا ہے، اور بھٹیارے کو کیا پتا کہ جوہر کیا چیز ہے. آپ نے سنا ہے نا، آپ کو پتا ہے نا، معلوم ہے آپ کو، میں نے کہیں عرض کیا تھا لیکن بات دور نہ نکل جائے، بہت اشارہ دینا چاہتا ہوں صرف. ایک مرتبہ ایک پیر صاحب کے پاس مرید آیا اور مرید تھوڑا سا منچلا تھا، جیسے آج کل کے کچھ مرید ہوتے ہیں. اس کو پہچان نہیں تھی کہ شیخ کامل کی اور اللہ کے برگزیدہ بندے کی. یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے نا کہ اگر کوئی شخص یا کوئی بندہ بہت خوبصورت لباس میں ملبوس ہو کر کے آئے تو اس کا دل بھی خوبصورت ہو. ایسا کوئی ضروری تھوڑی ہے. امامے کے پیچ و تاب کی خوبصورتی کسی کو ولی تھوڑی بنا دیتی ہے. دل سنورتے ہیں نا تو پھر کوئی ولی بنتا ہے. اور ولی کی بڑی پہچان عرض کر دوں، ولی دو کام کرتا ہے، اپنا دل سنوارتا ہے، اپنا دل سنوارتا ہے اور دوسروں کا دل سنبھالتا ہے. اپنا خود کا دل سنوارتا ہے اور دوسروں کے دل، یعنی وہ ایسے کام نہیں کرتا کہ کسی کا دل ٹوٹے، وہ ایسی بات نہیں کرتا کہ کسی کا دل ٹوٹے. ولی کی پہچان اس لیے کہ وہ خود صاحب دل ہوتا ہے تو اسے دل کی اہمیت پتا ہوتی ہے. ایک بزرگ نے اپنی انگوٹھی دیا، فرمایا بیٹے جا اور جا کر تھوڑا تلاش کر کے یہ اس کو بیچ دے، میں بیچنا چاہتا ہوں. وہ گیا ایک بھٹیارے کے پاس، کہا کہ یہ انگوٹھی آپ خریدیں گے؟ مختلف لوگوں نے اس پر مختلف تفسیریں کی ہیں. اس نے کہا کہ 2 روٹیاں لے لے اور یہ انگوٹھی دے دے. اس نے کہا کہ اپنے شیخ سے پہلے مشورہ کر. اب آئے تو کہا گیا کہاں تھا بیٹا؟ کہا وہ حضور بھٹیارے کے پاس گیا تھا. فرمایا کہ کسی جوہری کے پاس جاتا. وہ گیا جوہری کے پاس، جس کو آپ اپنی زبان میں سنار کہہ لیجئے. کہا کہ یہ
انگوٹھی بیچنا ہے تو کہا کتنے میں بیچنا چاہتے ہو؟ کہا آپ لگائیں قیمت، ہمیں نہیں پتا. اس نے کہیں 1000 کہے. اچھا ٹھیک ہے اپنے شیخ سے معلوم کر لوں، پہلے مشورہ کر لوں. واپس آئے. واپس آنے کے بعد جو ہے پھر واپس کہا حضرت کیا کروں، وہ تو ہزاروں کہتا ہے. کہا بیٹے انگوٹھی بیچنا ہی نہیں تھی، وہ صرف تجھے بتانا تھا. تو بٹیارے کے پاس گئے، اس کو پہچان نہیں سکا کہ یہ کیا چیز ہے، اور سنار کے پاس گئے، وہ پہچان لیا کہ کیا چیز ہے. بس یہی چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پہچاننے کی نگاہ دی ہے وہ پہچانتے ہیں لوگوں کو. اور پھر بٹیاروں سے شکایت بھی کس چیز کی ہے؟ اس نے تو روٹیاں ہی پکانا ہے نا، اس نے تو روٹیاں ہی پکانا ہے، اس کو اس سے کیا شکایت ہے؟ تو لوگ بس یہ سمجھتے ہیں کہ سفید چمڑی سب کچھ ہے. اسی لیے جب شادیاں کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور خوبصورت بیوی چاہیے، خوبصورت بیوی چاہیے. ارے خوبصورت بیوی دیکھنے والے دل خوبصورت ہوں گے تب وہ خوبصورت ہوگی، ورنہ تیرے ساتھ کبھی بھی دھوکہ دے جائے گا. انسان کو پہچانو. نکاح کرنے شادیاں کرنے نکلو تو دینداری اور شرافت دیکھو، امیری غریبی مت دیکھو، سفید چمڑیاں مت دیکھو. تو یہ ہوا کہ اس لکڑہارے کو خوبصورت بیوی تو مل گئی، لیکن وہ خوبصورت تو تھی، اس کا دل خوبصورت نہیں تھا. ایک مرتبہ بادشاہ کی نظر لکڑہارے کی بیوی پہ پڑی. تو آپ جانتے ہیں نا کچھ ایسے بلی صفت لوگ ہوتے ہیں جن کی نیت ہمیشہ چھچڑے میں ہوتی ہے. تو اس کی نظر جیسے لکڑہاری کی بیوی پہ پڑی تو اس نے فوراً دل میں خیال کیا اتنی خوبصورت بیوی لکڑہارے کی، اس کو تو میرے محل میں ملکہ ہونا چاہیے تھا. اس نے ایک بوڑھی کنیز سے کہا کہ جا کر کے لکڑہارے کی بیوی کو کچھ ایسی پٹی پڑھا کہ وہ لکڑہارے سے طلاق لے لے، اور طلاق لینے کے بعد وہ مجھ سے شادی کر لے. لکڑہارا بیچارہ، لکڑہارا سمجھتے ہیں نا، لکڑہارے کا مطلب ہوتا ہے لکڑیاں کاٹنے والا اور بیچنے والا، وہ لکڑیاں جو کاٹتا ہے. لکڑہارے کا مطلب یہ نہیں سمجھے کہ وہ کوئی لکڑا بھی ہارتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ لکڑیاں کاٹ کر کے مارکیٹ میں بیچتا ہے. تھوڑی سی مجھے کبھی کبھی بیچ میں عنوان کو توڑ کر تشریح کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ جو اندھیرے میں بیٹھ کے سنتے ہیں ان کو میری بات کچھ کم سمجھ میں آتی ہے. تو اس لیے میں جو ہے وہ آپ لوگ تو اجالے میں سن رہے ہیں تو آپ سمجھ لیتے ہیں، لیکن جو بیچارے وہ جو دور سنتے ہیں نا ان کو سمجھ میں کم آتی ہے. تو اس لیے ان کے لیے کبھی کبھی مجھے تشریح کرنی پڑتی ہے کہ لکڑہارے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لکڑا بھی ہار گیا، وہ لکڑا نہیں ہارا اس نے، وہ لکڑہارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لکڑی کاٹ کر بیچنے والا. ورنہ آپ یہ سوچیں گے کہ یہ علی با بھی ہمیں سمجھاتے ہیں، آپ کو نہیں، آپ تو بہت سمجھدار ہیں ماشاءاللہ. آپ تو اشاروں کی زبانیں سمجھتے ہیں نا، اس لیے کہ آپ کے دل میں غوث و خواجہ کی محبت موجود ہے، آپ کے دل میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت موجود ہے. میں تو اشارے کرتے چلوں تو بھی پوری تقریر ہو جائے، لیکن بہرحال تشریح کہیں کہیں مجھے کرنی پڑتی ہے. میرے علماء بھی کبھی مجھے کہتے ہیں اسٹیج سے اترنے کے بعد آپ نے ٹائم بہت پاس کر دیا تشریح کرنے کے اندر. تو میں کہتا ہوں کہ کیا کروں بھائی، جو لائٹ میں بیٹھتے ہیں ان کا تو کوئی خوف ہی نہیں ہے، خوف تو ان کا ہے جو اندھیرے میں بیٹھ کے سنتے ہیں، تو ان کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا ان کا بھی دیکھنا پڑتا ہے ذرا سا. ہاں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ لکڑہارے کی بیوی کے پاس وہ بڈھی پہنچی، اور پہنچنے کے بعد ان لوگوں کو اس کو کہا کہ یہ کیا غربت میں تو زندگی گزار رہی ہے. کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں نا جو گھروں میں جاتی ہے اور عورتوں کو بہکاتی ہے اور ان کے گھروں کو پھوڑتی ہے، تباہ کرتی ہے. کبھی سانس کو بہکا رہی ہے، کبھی ننن کو بہکا رہی ہے، کبھی شوہر کو بہکا رہی ہے، کبھی بہوئی کو بہکا رہی ہے. اور ایسی عورتیں گھروں کو پھوڑنے کا کام کرتی ہے. لیکن ایسے وقت پہ ہمیں بالکل مروت نہیں کرنا چاہیے. جب دیکھا کہ کوئی اختلاف یا فتنہ پیدا کرنے والا ہے تو اس کی مروت نہیں ہونا چاہیے، اس کو سیدھا باہر کرنا، ورنہ آپ کا گھر تباہ ہو جائے گا، آپ کا گھر برباد ہو جائے گا. کئی مکانات اور کئی گھر برباد ہوتے ہیں، لوگوں کو گھر برباد کرنا بہت پسند ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جو لوگوں میں پھوٹ پیدا کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ کوئی اور ہوگا لیکن ہم میں سے نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو وہ عورت پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہا کہ کیا غربت میں تنگ دستی میں زندگی گزاری، اس سے تو بادشاہ محبت کرتا ہے، اگر تو چاہے تو بادشاہ کے ساتھ تیرا نکاح ہو جائے، تو ملکہ بن کے زندگی گزارے. اس لالچی عورت نے دیکھا کہ مجھے تو بادشاہ کی طرف سے آفر ہے، وہ شوہر کے ساتھ بے وفا ہوگی. یہ بہت کٹھن منزل ہوتی ہے. اگر کسی عورت کو شوہر کا بے وفا بنانے کے لیے کوئی سازش کرے تو ایسے موقع پر عورت کے لیے بہت بڑی امتحان اور آزمائش کا موقع ہوتا ہے. اس وقت تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ ہر زیب و زینت پہ لات مار دے اور اپنی شوہر کے ساتھ وفا کا حق ادا کرے. جیسے سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیوی، حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن میں جب بیماری لگی تو سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن بی بی رحمت اللہ اکبر انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا. حتیٰ کہ جنگل میں حضرت ایوب علیہ السلام بظاہر کسی کام کاج کے قابل نہ رہے تو حضرت بی بی رحمت جنگل سے شہر جاتی اور لوگوں کے ساتھ کچھ کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتی اور اس سے آپ کو جو پیسے ملتے، جو اجرت ملتی، اس سے کھانا خرید کے لاتی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی. ایسی خدمت گزار بیوی کا تذکرہ اللہ نے جہاں داستان ایوب کو قرآن میں بیان کیا ہے، اس شریف مقدس اور عظیم صبر کرنے والی وفادار بیوی کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. آج تک کے قرآن میں بیوی رحمت کا ذکر موجود ہے. یہ بہت کٹھن وقت ہوتا ہے. دنیا کی رنگ ریلیاں تو یہ چند دن کے 4 دن کی چاندنی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے.
اس لیے جب بھی کوئی تمہارے گھر کو اجاڑنا چاہے دولت کی لالچ دے کر، پارکوں کی لالچ دے کر، محلوں کی لالچ دے کر، مکان اور دکان کی لالچ دے کر، آرائش و آشائش کی لالچ دے کر، اس وقت ایک بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے وہ شوہر سے وفا کرے، اس لیے کہ جو بیوی شوہر سے وفا کرے گی اللہ اسے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ مقدر اور قسمت کی بات ہے، کسی کو مالدار شوہر ملا، کسی کو غریب شوہر ملا، کسی کو خوبصورت ملا، کسی کو کم خوبصورت ملا، کسی کو پڑھا لکھا ملا، کسی کو ان پڑھ ملا، یہ تقدیر کی بات ہے، اس لیے کہ رشتے یہ خدا کی طرف سے بن کر آتے ہیں، قدرت نے جو فیصلہ کر دیا اس فیصلے پہ تمہیں راضی رہنا چاہیے، اور ایک مرتبہ جس شوہر کے ساتھ بندھن میں تم بندھ گئی ہو میری بہنوں، بس مکمل توجہ آپ کی اسی کی طرف ہونی چاہیے، اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے، آپ کو کوشش کرنا چاہیے، آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ آپ کا شوہر آپ سے راضی رہے، جس کا شوہر اس سے راضی ہے اللہ بھی اس سے راضی ہے۔ بات دور نہ نکلے، لیکن ایک بات مجھے یہاں یاد آئی، ایک بہت بڑے نحوی تھے، نحوی، ہمارے علماء سمجھتے ہیں علم نحو یہ لوگ پڑھاتے رہتے ہیں، وہ بہت بڑے نحوی تھے مگر بہت خوبصورت نہیں تھے، وہ ان کو خوبصورت بیوی ملی تھی، جب بھی گھر میں آتے تھے تو کہتے تھے بیوی صاحبہ، بیگم صاحبہ آپ بھی جنتی ہو اور میں بھی جنتی ہوں۔ ماحول اچھا رہتا تھا تو اچھے ماحول میں تو ساری باتیں ہضم ہو جاتی ہیں نا، لیکن جب ماحول اچھا نہیں ہو تو پھر چھوٹی چھوٹی بات پر بھی پکڑ دکڑ ہوتی ہے۔ تو ماحول اچھا تھا تو وہ بیچاری مسکرا کے ٹال دیتی تھی کہ ٹھیک ہے آپ بھی جنتی ہم بھی جنتی، اتنی بڑی بشارت قبول کر لیتی تھی۔ ایک دن موڈ اچھا نہیں تھا تو ناوی صاحب نے گھر میں آتے ہوئے جیسے ہی کہا کہ آپ بھی جنتی اور ہم بھی جنتی، تو اس نے کہا اس کے سوا بھی کچھ یاد ہے آپ کو؟ جب بھی دیکھو جب بھی وہی ایک بات، آپ بھی جنتی اور ہم بھی جنتی اور آپ بھی جنتی اور ہم بھی جنتی اور آپ بھی جنتی ہم بھی جنتی، کچھ اس کے سوا بھی یاد ہے؟ اور اس کے بعد کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے اب آج بتا ہی دیجئے کہ یہاں جو آپ جنت کے دعوے دار ہیں اور ہم کو بھی جنت بانٹ رہے ہیں، اس کا کوئی ثبوت بھی آپ کے پاس ہے؟ پڑھے لکھوں کے پاس حلم بہت ہوتا ہے، صبر بہت ہوتا ہے۔ جب بیوی نے کہا نا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ آپ بھی جنتی اور ہم بھی جنتی، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ کہا بالکل ہے، دیکھو تم بہت خوبصورت ہو اور میں کالے رنگ کا ہوں، یہ آپ کی زبان میں کہہ دوں، ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ میں تو کالا کلوٹا بدصورت ہی صحیح، حالانکہ کوئی انسان بدصورت نہیں ہوتا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میری صورت بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے، میں بہت حسین نہیں ہوں، لیکن آپ تو بڑی حسین ہیں، تو میں اس لیے جنتی ہوں بیگم صاحبہ کہ جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں تو میں دل میں سوچتا ہوں کہ ایسے کالے کلوٹے کو ایسی خوبصورت بیوی ملی، اللہ تیرا شکر ہے، تو میں شکر کر کے جنتی ہو گیا۔ لیکن جب آپ مجھے دیکھتی ہوں گی تو آپ سوچتی ہوں گی مجھ جیسی حسینہ کو ایسا کالے رنگ کا شوہر ملا جو بہت خوبصورت نہیں ہے، لیکن تم اس میں کچھ کہتی نہیں ہو نا، صبر کرتی ہوں، اور صبر کرنے والوں کے لیے بھی جنت ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ آپ بھی جنتی اور ہم بھی جنتی۔ تو کبھی کبھی اگر ایسا ہو جائے آپ کے ساتھ بھی اس نحوی کی طرح ایسا ہو جائے یا اس کا الٹ ہو جائے تو پھر آپ بھی اللہ کا شکر ادا کر لیں، تو شکر پر بھی جنت ہے، اور اگر صبر والا معاملہ ہو کہ وہ چیز وہ کوالٹی نہ ہو تو صبر کر لیا کریں، اس پہ بھی جنت ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، الحمدللہ حمدا کثیرا کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ میں نے یہ جو تسبیح پڑھی ہے کچھ سوچ کر کے پڑھی، آپ کچھ اور نہ سمجھیں، اور اس کا مطلب بھی اللہ کی تسبیح و تحلیل ہے۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ صبر پر بھی جنت ہے، شکر پر بھی جنت ہے، لیکن اگر کسی خوبصورت شوہر کو زیادہ خوبصورت بیوی نہ ملے تو صبر کر لے، اس پہ جنت ہے، اور خوبصورت ملے تو شکر کر لیں، اس پہ بھی جنت ہے، لیکن کر لیا کریں، یا تو صبر کریں یا تو شکر کریں، تیسرا کوئی کام نہ کیا کریں، تیسرے کام کی طرف نہ جائیں، اسی پہ جنت ہے۔ تو لکڑہارے کی بیوی نے سوچا کہ کہاں اس لکڑہارے کا کٹیا اور کہاں وہ بادشاہ کا محل، اس کا فوراً رنگ بدل گیا، اس کا فوراً انداز بدل گیا، اس کا فوراً طور طریقے بدل گئے، بس جب بھی آئے اس کی ناک چڑھی رہے، اس کا منہ اترا رہے، منہ ٹیڑھا رہے، عید کا جواب پتھر سے، محبت کا جواب بھی پتھر سے، پھول کے بدلے کانٹے، آخر لکڑہارا تھا، انسان تو تھا، کب تک برداشت کر سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس کا موڈ اچھا نہیں رہتا، اس کا مطلب یہ رہنا نہیں چاہتی۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہے جن کو رہنا نہیں ہوتا ہے تو ان کے سر کا درد کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، کسی ڈاکٹر سے ختم نہیں ہوتا، ان کی ٹونائن کسی عامل سے نہیں چھوٹتی کبھی، جنہیں رہنا ہی نہیں ہے، جنہیں رہنا ہی نہیں ہے، شوہر آئے تو اس کو ٹونائن سوار ہو جاتی ہے، نہ اس ٹونائن کا کوئی عطا ہوتا ہے نہ کوئی پتہ ہوتا ہے، اب بڑے سے بڑا عامل اس کو اتار نہیں سکتا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور جو عظمت والی بچیاں رہنا چاہتی ہیں شوہر کے ساتھ، پھر وہ ہزارہ مصیبتوں کے باوجود بھی صبر کے گھونٹ بھی کر کے رہتی ہے،
لیکن قوم کی میں ان بیٹیوں کو سلام کرتا ہوں کہ وہ ہزارہ مصیبتوں کے بعد شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے. حضور کو انہوں نے جنت، حضور علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے. اور قوم کی وہ بیٹیاں جو کسی غلطی یا غلط راہ پہ چل کر، ویسے الحمدللہ اکثر بیٹیاں ایسی نہیں ہوتی، لیکن اکا دکا اگر کوئی غلط راہ پہ چل کر اگر کسی غلطی کا شکار ہے، اگر اس کی نگاہیں کبھی کہیں اور ہیں، وہ کسی اور جگہ پر معاذ اللہ جہنم کے راستے پہ جا رہی ہے، تو میں قوم کی اس بیٹی کو یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں، میری قوم کی بیٹیوں، شوہر کے ساتھ کبھی بے وفائی نہ کرنا، شوہر کے ساتھ کبھی غداری نہ کرنا، اس لیے کہ بے وفائی کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا، انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. تو لکڑہارے کی بیوی نے سوچا کہ یہ غریب کی کٹیا کہاں اور محل بادشاہ کا کہاں، اس کا رخ بدل گیا، انداز بدل گیا. لکڑہارے نے سوچا کہ اب یہ میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تو اس کے ساتھ رہنا ہی بیکار ہے. اس نے طلاق دے دی. طلاق دینے کے بعد عدت گزاری اور عدت گزار کر کے پھر اس نے بادشاہ کے ساتھ نکاح کر لیا. اس کا انجام تک تو وہ پہنچ گئی، اس کے اپنے پلان کا تو انجام ہو گیا، اس کا مقدمہ پورا ہو گیا، اس کی دل کی تمنا پوری ہو گئی. اب اس کے دل کے اندر حالت یہ تھی کہ میں بادشاہ کی ملکہ ہو گئی. لکڑہارے کی کٹیاں سے نکل کر کے میں بادشاہ کی ملکہ ہو گئی محل میں. جیسے شادی کی پہلی رات آئی اور بادشاہ اس کے قریب آنا چاہتا تھا تو بادشاہ بہرا ہو گیا، گونگا ہو گیا، اندھا ہو گیا، چلنے اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہ رہا. وہی کیفیت اس عورت کی بھی ہو گئی، وہ اندھی ہو گئی، گونگی ہو گئی، بہری ہو گئی، مکی ہو گئی، بولنے کے قابل نہ رہی، کھڑی اور بیٹھنے کے قابل نہ رہی. جب اس کی پوزیشن یہ ہوئی تو اس وقت لوگ حیران تھے ایسا ہوا کیوں. تو غیب سے آواز آئی، تم دونوں نے مل کر لکڑہارے کے ساتھ کیا کیا ہے، کیا ہم اس سے غافل ہیں؟ اور تم نے جو مل کر کے اس پر ظلم کیا، اس کا گھر بگاڑا ہے، تو اس کا انجام یہ تمہیں بھگتنا پڑا کہ تم میاں بیوی بننے کے بعد بھی تمہارے ارمان پورے نہ ہو سکے. آج میری قوم کے نوجوان لڑکے جو ناجائز تعلقات کی بلا میں پھنسے ہیں اور گھر جو اجڑ رہے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو دو میاں بیوی میں آپس میں جدائی پیدا کرے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور تیسری بات اور آخری بات، حالانکہ بہت اس میں اور احادیث بھی ہیں، اگر کل آپ کی دلچسپی شامل رہی تو انشاءاللہ، چونکہ آج تمہید میں وقت چلا گیا تو کل کا بھی پروگرام ہے، کل انشاءاللہ میں وہ اس عنوان کو آگے بڑھاؤں گا اور اس کی دوسری قسط آپ کو کل سننے کو ملے گی. وہ ہم میں سے نہیں، عنوان ہے وہ ہم میں سے نہیں، اور اس کو سن لیں، آپ کے بہت کام آنے والی چیز ہے. تو تیسری چیز وہ ہم میں سے نہیں. حضور فرماتے ہیں جو بدشگونی کو قبول کرے، اچھا شگون نہ لے، بدشگونی کو جو قبول کرے وہ ہم میں سے نہیں. بدشگونی کا مطلب کیا؟ ہم کسی کام سے جا رہے ہوتے ہیں، بلی نے راستہ کاٹ دیا تو ہم سوچتے ہیں کہ اب اپنا کام نہیں ہوگا. حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ تہمات پرستی ہے. ارے بلی اگر راستہ کاٹ دے کام نہیں ہو، توجہ فرمائے، بہت خاص بات کہنے چلا ہوں. بلی راستہ کاٹ دے اور کام نہیں ہو تو جس بلی کے راستہ کاٹ دینے سے اپنا کام نہیں ہو تو پھر بلی کا تو کبھی کام ہی نہیں ہونا چاہیے. بلی کا تو کبھی بھائی وہ چاہتی ہے مجھے دودھ مل جائے، اس کو دودھ نہیں ملنا چاہیے، مجھے چھچڑے مل جائے، اس کو چھچڑا نہیں ملنا چاہیے. لیکن آپ دیکھ رہے کہ بلی کے کام بنتے جا رہے. بلکہ بڑی بات تو یہ کہوں، آپ پریشان رہتے وہ پریشان نہیں رہتے. اس کو تو پیٹ بھر دودھ بھی ملتا ہے، اس کو تو چھچڑے بھی ملتے ہیں، اس کو تو کھانا بھی ملتا ہے. اگر بلی منحوس ہے، پھر کبھی کبھی کتے بھونکتے ہیں، یہ کتا بھونک رہا ہے کچھ مصیبت تو نہیں آئے گی، اور بلی رو رہی ہے کوئی مصیبت تو نہیں آئے گی. بدشگونی کبھی قبول نہ کرے. یاد رکھیں اللہ نے اگر آپ کی قسمت میں مصیبت لکھ دی ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اللہ نے آپ کی قسمت میں خوشی لکھ دی اس کو کوئی چھین نہیں سکتا. تقدیر کا لکھا کبھی ٹل نہیں سکتا. اللہ پر یقین مضبوط کرو. اگر مصیبت ہے وہ آ کر رہے گی، اور اگر خوشیاں ہیں وہ آ کر رہے گی. اگر عزت ہے وہ آ کر رہے گی، اگر وہ ذلت ہے وہ آ کر رہے گی. ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اس کے رسول پہ ایمان لائے ہیں. یہ بلی اور کتوں کو دیکھ کر ڈرنے والوں کیا عقیدہ بنا رکھا ہے؟ مشرکین کے عقائد ہے یہ، کفار کے عقائد ہے یہ، جس کی طرف تم چل پڑے ہو. کالی بلی نظر آ گئی تو آپ راستہ بدل دیتے ہیں. یہ ساری تہمات حضور فرماتے وہ ہم میں سے نہیں. اس سلسلے میں بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہماری جماعت کے بزرگوں نے لکھا ہے. ایک بادشاہ ایسے ہی تھا جس کو کسی نے تہمات پرستی سکھا دی تھی کہ اگر کسی کام سے جا رہے ہو کوئی کانا مل جائے، کانا کانا سمجھتے ہیں نا، کانا جس کے ایک ہی آنکھ جس کی ہو، کانا، کوئی کانا دکھ جائے تو آپ کا کام اچھا نہیں ہوگا، کام آپ کا نہیں بنے گا. اور بھی ایسے بلی کتے وغیرہ جو سارے معاملات آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن اقرب والا دن ہو اس دن شادی نہیں کرنا چاہیے ورنہ وہ شادی ٹکتی نہیں ہے. ذرا توجہ سے سنیں آپ، یہ سب خرافات ہیں نا ہمارے سماج میں. جو اقرب ہے اس دن شادی نہیں کرنا چاہیے. کیوں بھائی؟ اور شادی اس دن کی ٹکتی نہیں ہے، تو جس دن اقرب نہیں ہوتا اس دن کی شادی میں طلاق کیوں ہوتی ہے؟ پھر ایسا بھی تو ہے نا، جس دن اقرب نہیں تھا اس دن آپ نے شادی کی، اس میں بھی تو طلاق ہو گئی.
تو یہ سب تہمات پرستی ہے. اللہ نے خیر لکھا ہے تو اقرب والا دن بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور اللہ نے آپ کی تقدیر میں اگر کچھ مصیبت لکھی ہے تو پھر شب قدر میں بھی آپ پر مصیبت آ سکتی ہے, شب برات میں بھی آپ میں مصیبت آ سکتی ہے, عید کے دن بھی آپ پر مصیبت آ سکتی ہے. اللہ نے جب جس کی قسمت میں مصیبت لکھا, کوئی دن منحوس نہیں ہے, کوئی رات منحوس نہیں ہے, کوئی شخص منحوس نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی پیدا کیا حکمت سے پیدا کیا ہے. لوگ خام کا دماغ بنائے ہوئے یہ منحوس ہے, وہ منحوس ہے, وہ منحوس ہے, ایسا کچھ نہیں. بلکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ شادی کی محفل میں جہاں ہلدی لگ رہی ہو, مہندی لگ رہی ہو دلہن کو, وہاں سے بیوہ عورتوں کو باضابطہ طور پر نکال دیا جاتا ہے. یہاں سے چلی جاؤ, ابھی یہاں سہاگنیں ہوں گی, کسی بیوہ کو اجازت نہیں. سوچو تمہاری فکر کیا بنی ہے. اگر بیوہ منحوس ہوتی, میں اس بیوہ پر, میرے ماں باپ اس بیوہ پر قربان ہیں. اللہ اکبر, جس کی گود میں در یتیم بن کر مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے. اگر بیوہ منحوس ہوتی تو روح کائنات اس آمنہ خاتون کی گود میں کیوں آتے جو جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی. بیوہ منحوس نہیں ہے. 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ کو میرے آقا نے مومنوں کی ماں ام المومنین بنا دیا. یہ کفار کے عقیدے چھوڑو, یہ خرافات چھوڑو. بیوہ منحوس نہیں ہے, شادی کی رسم میں ان کو آنے دو. ارے اس کے دل سے دعا نکلے گی تو تیری شادی کو 4 چاند لگ جائیں گے. یہ جہالت کی رسمیں ہیں, جاہلوں کی رسمیں ہیں. جو برا شگون لے بد شگونی قبول کرے, حضور فرماتے ہم میں سے نہیں ہے. ابھی یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے, سفر میں میری قوم کو آخری بدھ یاد آئے گا. آخری بدھ, کچھ لوگ کہتے ہیں سفر میں مصیبتیں ہیں, یہ ہے وہ ہے. حضور فرماتے لا سفر, سفر کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. لوگ سفر کے مہینے میں اس کو کیا کہتے ہیں, تیرا تیزی کہتے ہیں اس کو. ہمارے یہاں مالیگاؤں میں تیرا, اس میں شادیاں نہیں ہوگی, منگنیاں نہیں ہوگی, مبارک کام نہیں ہوں گے. کیا لگا رکھا. آقا فرماتے لا سفر, سفر کوئی چیز نہیں, کوئی چیز نہیں ہے سفر. اللہ جب خوشیاں دینا چاہے تو سفر میں بھی دے دیں, اللہ اگر مصیبت دینا چاہے تو بھی کسی مبارک مہینے میں بھی تو مصیبت آ سکتی. ہماری مصیبت کا تعلق کسی مہینے کی کسی دن کی نحوست سے نہیں ہے. نکلیے بدشگونی سے. اور یہ آخری بدھ کے دن جو غسل کرے اس کی منڈی ہلنے لگتی ہے. میں کہتا ہوں یا اللہ یہ کہاں سے لاتے ہیں. اور یہ روایت آپ بیان کرتے, کوئی آپ کو روکتا بھی نہیں, آپ کو نہیں کوئی منع کرتا ہے کہ یہ کہاں سے لایا, یہ نہیں کوئی کہتا, آپ کو نہیں کہتا. لیکن میں کہتا ہوں یہ کہاں سے لایا, مت بیان کیجئے اس کو کہ آپ کی منڈی ہلنے لگے گی. ورنہ بدھ کے دن بہت سارے لوگوں نے غسل کیا ہے, ان کی نہیں ہلتی. آپ کہتے ہیں منڈی ہلتی ہے بدھ کے دن غسل کرنے سے, اور کیا وہ بدھ کے دن گھومنے جانا پڑتا ہے, کیونکہ حضور علیہ السلام بھی اس دن گھومنے گئے. استغفر اللہ, معاذ اللہ, استغفر. حضور علیہ السلام تو علیل ہو گئے نا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع سے تشریف لائے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب علیل ہوئے تو پھر علالت بڑھتی ہی رہی, درمیان میں کبھی کمی بیشی ہوتی رہی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ چھوڑ کر, حجۃ الوداع سے واپس آنے کے بعد حضور علیہ السلام مدینہ منورہ چھوڑ کر کہیں تشریف نہیں لے گئے, مدینہ منورہ میں ہی رہے. ایسی باتیں مت کیا کرو, اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایسی چیزیں معاذ اللہ مت باندھا کرو. تو کوئی آخری بدھ نہیں ہے. کیوں بھئی آخری بدھ کے بعد پھر بدھ نہیں آئے گا کیا؟ یہ کون سا آخری بدھ ہے؟ اچھا سفر کا آخری بدھ, اس کے بعد پھر سفر کا کوئی بدھ نہیں آئے گا. اگر اس نیت سے کہتے ہو تو چلیے, کوئی حکم تو, چونکہ میں تو کوئی مفتی نہیں ہوں, لیکن اس پر کچھ آپ کو نہیں کہتا. لیکن اس میں یہ گھومنا, تفریح کرنا اور یہ کرنا وہ کرنا, یہ سب آپ نے گڑا ہے, اس کی کوئی وہ نہیں ہے. شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ گھومنے ہی جانا پڑے. بلکہ ہم نے تو یہ سنا تھا, بچپنے میں سنا تھا, ابھی نہیں سنا, کہ بلکہ اس دور میں لوگ اس قدر آخری بدھ کو گھومنے جاتے تھے کہ اگر لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو لوگ آخری بدھ کے آس پاس جو ہے وہ مرغیاں کھولتے ہی نہیں تھے. تو کیوں نہیں کھولتے تھے مرغیاں؟ اس لیے کہ لوگوں کو ڈر ہوتا تھا کہ وہ آخری بدھ کو جائیں گے اوباش, اور پیسے نہیں ہوں گے تو اپنی مرغی کی باری آئے گی. وہ اس لیے مرغیاں نہیں کھولتے تھے, لیکن وہ جاتے ضرور تھے. یہ حالت تھی لوگوں کی. اب ماشاءاللہ انقلاب آیا الحمدللہ, اور اب ایسا نہیں ہوتا. لوگ بہت شعور والے ہو گئے, لوگوں کے اندر بڑی سمجھداری پیدا ہو گئی. اب ایسے حالات الحمدللہ نہیں ہے. لیکن کچھ لوگوں میں جو باقی, ان سے بھی کہتا ہوں کہ وہ نہ جایا کریں. گھومنے پھرنے تو کبھی بھی جا سکتے ہیں, لیکن خاص اس دن یہ کہہ کر کے کہ حضور تشریف لے گئے, ایسی بات نہیں ہے. آپ اس طریقے کے خرافات کو رواج نہ دیں. عورتیں بھی جاتی ہیں گھومنے کے لیے, اس دن نہ جائیں, اس دن بچے جانے سے. تو عرض کرنے چلا تھا کہ ایک بادشاہ تھا, وہ شکار کے لیے نکلا, وہ ایسی بدشگونی کرتا تھا. بدشگونی کا مطلب کہ اگر کانا مل جائے تو سفر اچھا نہیں ہوتا. وہ جا رہا تھا, صبح کے وقت نکلا, اور نکلنے کے بعد اس کو رستے میں جنگل میں کانا مل گیا. ایک ہی آنکھ تھی اس کی کانے کی. تو اس نے کہا لو یار, سارا کام خراب ہو گیا, سارا کام چوپٹ ہو گیا. اور لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا یہ کانا دکھ گیا ہے, اور یہ کانے منحوس ہوتے ہیں. اب تو شکار کے لیے نکلے, شکار ہاتھ لگے گا ہی نہیں.
تو کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ، وزراء نے کہا، وزیروں نے، بادشاہ سلامت چلیں تو صحیح، جو ہوگا دیکھا جائے گا، نہیں لگے تو نہیں لگے، چلیں تو صحیح، کہا نہیں واپس چلتے گا، نہیں چلیں اب نکلے تو واپس چلیں، کہا ایک کام کرتے ہیں پھر اس کانے کو باندھ دے اور لے جا کر کے محل میں، یہ ملا کیوں، یہ دکھا کیوں، یہ منوس ہے، بہت گالیاں جس کو منوس، تو دکھا کیوں، میرا پورا سفر تو نے میری سیر و تفریح برباد کر دی، لے جاؤ اس کو باندھ کر دھوپ میں کھڑا کر دو، شام کو آئیں گے پھر دیکھیں گے اس کے بارے میں فیصلہ کیا کرنا ہے۔ جب گئے تو خلاف توقع، ظاہر سی بات ہے کانا منوس تھا ہی نہیں، اور خلاف جس کو اللہ نے اپنے کرم سے بنایا، بھائی اللہ بنانے والا، مخلوق کا خالق اللہ ہے، تو گیا تو ایک سے پرندے اور جانور اس کے ہاتھ لگے، جس کو شکار کرنا چاہتا اس دن اس کا کوئی نشانہ جو ہے وہ خطا کیا ہی نہیں، اس دن کوئی تیر اس کا خطا نہیں کیا، خوب پرندے اور جانور شکار کر کے لوٹا۔ رستے میں بڑی مزے کی بات ہو رہی تھی، اب بادشاہ سلامت کیا نشانہ لگایا آپ نے، اور آپ کا نشانہ تو بالکل کبھی آج خطا نہیں کیا، اور تیر تو بالکل لگا، اور اتنے ڈھیر سارے، کبھی اتنے پرندے اور جانور شکار ہوئے ہی نہیں، آج کا سفر تو تاریخی سفر رہا۔ خوب سینہ پھلا کر کے جب جناب والا واپس لوٹے تو واپس لوٹنے کے بعد محل کے باہر دیکھا کہ کانا کھڑا ہوا ہے، دھوپ میں بیچارہ، ہاتھ میں ہتکڑیاں، پیروں میں زنجیر ہے۔ بھائی جس کی حکومت چلتی ہے تو پھر اس کے قانون بھی چلتے ہیں نا، پھر چاہے صحیح ہو یا غلط ہو۔ اس کے ہاتھ میں، بیچارے کے ہاتھ میں ہتکڑیاں ڈال دی، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، دھوپ میں کھڑا تھا، دن بھر کھڑا رہا۔ لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت اندر جانے سے پہلے اس کا فیصلہ کر دیجئے، آپ کہہ رہے تھے کہ یہ منوس ہے اور یہ اور یہ، اور آج تو ماشاءاللہ بہت زبردست معاملہ رہا۔ تب کانے کو غصہ آیا اور کانے نے کہا بادشاہ سلامت آپ میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں، لیکن آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صبح کو دیکھ کر آپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ کانا منحوس ہے، منحوس، میری سیر و تفریح کا پورا معاملہ اس کی وجہ سے خراب ہو گیا، اور آپ نے مجھے ہتکڑیاں ڈال کر کے دھوپ میں کھڑا کروا دیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے پرندے اور جانور آپ کے ہاتھ لگے ہیں، آپ کے وزراء اور عمرہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی اتنے پرندے اور جانور ہاتھ نہیں لگے، تو مجھے آپ سے صرف ایک سوال کرنا ہے پوری بھری مجلس کے اندر، ان ہزاروں کے مجمع کے اندر، کہ منحوس میں ہوں یا منحوس آپ ہے؟ منحوس میں ہوں یا منحوس آپ ہے؟ کیونکہ صبح کو آپ نے مجھے دیکھا تو اتنے پرندے اور جانور آپ کو شکار میں مل گئے، لیکن صبح کو میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے صبح سے ہتکڑیاں اور بیڑیوں کے سوا تو کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ اب بادشاہ بتائیے کانا منحوس ہے کہ بادشاہ منحوس ہے؟ یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں اور کل تک کے لیے تقریر ختم کرتا ہوں، کل پھر اسی عنوان پر گفتگو ہوگی۔